वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नॉवल तेरा फंसू ही मेरा जुनून ठहरा एपिसोड 9, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। उस बड़े से कमरे में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। फ़कत दाएं जानिब की दीवार के साथ एक बल्ब रोशन था, जो अंधेरे को निगलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बल्ब की इस हल्की हल्की सी रोशनी में देखा जाए तो कमरे के एक कोने में शायद काठ कबाड़ पड़ा था, जबकि कैनवस में पड़ी लोहे की कुर्सी पर जख्मों से निढाल कोई बेहोश वजूद बंधा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था और उस एक शख्स के अलावा वहाँ कोई जी रूह ना था। अलबत्ता बाहर से आती बातों की आवाज़ें जाहिर कर रही थीं कि कुछ लोग बाहर मौजूद हैं। न जाने कितने घंटे गुजरे थे जब वो आहिस्ता आहिस्ता होश की सरजमीन पर कदम रखने लगा। हवास बेदार हुए तो सबसे पहला एहसास जो हुआ वो पूरे जिस्म में इंतहाई दर्द का था। सर और वजूद से उठती टीसों को बर्दाश्त करते हुए साहिर ने आंखें खोलने की कोशिश की तो आंखों के सामने तारे से नाचने लगे। निगाहों के सामने धुंध की दबीज तह थी जो हर चीज़ को ढांपे हुए थी। बेसुध होते हुए साहिर ने आंखें सख्ती से मींच कर सर कुर्सी की पुछ से लगाया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। जहन के पर्दे पर मुख्तलिफ मनाजर गर्दिश करने लगे थे। 14 मार्च की सुबह 2:30 बजे के करीब लैंडलाइन पर अजीम की कॉल, 3:30 बजे के करीब साहिर का मैकलोड रोड पर पहुंचना, किसी का उकब से वार और उसे बेहोश करना। वो अभी तक ये नहीं जान पाया था कि उसे किसने अगवा करवाया था, अगवा करने का मकसद क्या था, क्योंकि अभी तक अगवा करवाने वाला उसके सामने नहीं आया था। साहिर को शक था कि शायद ये काम शिव करमानी का ही था, लेकिन क्यों, किस लिए? जहन उलझ चुका था। तमाम सोचों को परे धकेलते हुए साहिर ने आंखें खोली। शायद ज़्यादा देर बेहोशी के बायस हर चीज़ धुंधली दिखाई दे रही थी। साहिर ने सर झटका, लेकिन फिर कराह कर रह गया। सर की ऊपरी जानिब शदीद दर्द का एहसास हुआ था। उसे याद आया कि अगवा होने के बाद जब उसे होश आया था तब उस पर बिला वजह ही तशद्दुद किया गया था। वो 3 आदमी थे और तीनों ही उसके लिए अनजान थे, लेकिन उन्होंने किसी के कहने पर साहिर को बुरी तरह ज़दोकोब किया था। इस धाती कुर्सी के हाथों से जुड़ी हथकड़ियों में साहिर के हाथों और पाँव को बुरी तरह जकड़ा गया था, वरना वो तीनों आदमी शायद एक पल भी उसके सामने न टिक पाते। लेकिन इस वक्त साहिर बेबस था। वो अपने बचाव के लिए कुछ कर नहीं सका था। नतीजतन उसकी सफ़ेद ड्रेस शर्ट पर जगह जगह खून के धब्बे मौजूद थे। पूरा वजूद जख्मों से भरा था और यहीं पर बस नहीं की गई थी। बिजली की तारें उसकी कुर्सी से लगाकर उसे करंट के ज़ोरदार झटके दिए गए थे। वही झटके साहिर की दोबारा बेहोशी का सबब बने थे। बहुत देर बाद आंखें इर्द गिर्द के माहौल से मानूस हुईं तो साहिर ने नज़रें झुकाकर हथकड़ियों में जकड़े अपने हाथों की जानिब देखा। तशद्दुद के दौरान मज़ाहमत करने पर हथकड़ियों की रगड़ लगने के बाइस साहिर की कलाइयों पर भी ज़ख्म बन चुके थे, जिनसे खून रस्सा रस्सा अब थम चुका था। वो अब अपने हवास को बरोकार लाते हुए बगौर अपने इर्द गिर्द देख रहा था ताकि यहाँ से कोई राह फरार ढूंढ सके, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। इस कमरे से बाहर निकलना तो बात की बात थी, पहले इन हथकड़ियों से छुटकारा हासिल करना था जो नामुमकिन नज़र आ रहा था। उसे रस्सियों से जकड़ा गया होता तो शायद मज़ाहमत के बाइस रस्सियाँ तोड़वाना भी आसान होता, लेकिन हथकड़ियों से खुद को आज़ाद करवाने की एक ही सूरत थी कि हथकड़ी में लगे ताले की चाबी हासिल की जाती। और चाबी कहाँ थी? यकीनन बाहर मौजूद अफराद में से किसी एक के पास। उसे हासिल करना आसान तो हरगिज़ नहीं था। बेदम होते हुए साहिर ने फिर से सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाया। इस वक्त उसे ठंडे दिमाग से काम लेना था। यहाँ से निकलने के लिए प्लान की ज़रूरत थी और प्लान बनाने के लिए जहन का पुरसुकून होना अशद ज़रूरी था। वो कितने ही पल यूं ही बैठा रहा जब बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। साहिर चौकन्ना होता फ़ौरन वहाँ से
سیدھا ہو کر بیٹھا۔ باہر سے باتوں کی آواز آنا اب بند ہو چکی تھی۔ قدموں کی آہٹ دروازے کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو باہر مل گجا اندھیرا دکھائی دیا۔ شاید شام ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل دروازہ بند ہوا تو روشنی کا راستہ بھی رک گیا۔ اندر آنے والے 4 افراد تھے۔ لائٹس آن کرو، باروب سی آواز سنائی دی۔ ان میں سے ایک شخص نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایک دم اتنی تیز روشنی کی وجہ سے ساحر کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے فوری چہرے کا رخ دوسری سمت کرتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ چند پل کے توقف سے آنکھیں کھولی تو اپنے قریب آتے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ شعیب کرمانی۔ ساحر کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ اس کی توقع کے عین مطابق اسے اغوا کروانے والا شعیب کرمانی ہی تھا۔ کیا ہوا؟ حیرت نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ لگتا ہے تمہیں پہلے سے ہی علم تھا کہ تمہیں یہاں تک پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر رک کر شعیب کرمانی لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساحر نے لب بھیجے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ ISI کا جاں باز ایجنٹ جس پر ISI آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے، زخموں سے چور وجود لیے آج میرے سامنے بے بس پڑا ہے، اور مجھے تو یہی ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ ISI کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ اپنے اس نڈر ایجنٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یا میرے مشن کو ناکام بنانے کی؟ لیکن سچ بتاؤں، دونوں کوششوں میں ہی ناکام ہوں گے وہ، کیونکہ تمہاری موت بھی پکی ہے اور میرے مشن کی کامیابی بھی۔ شعیب کرمانی کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ ساحر نے اسے جواب دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ دن تو تمہیں یاد ہی ہوگا میجر ساحر، جب قادر نام کا ایک شخص یوں ہی تمہاری گرفت میں زخموں سے نڈھال بندھا ہوا تمہارے سامنے موجود تھا۔ اس وقت تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اگلے چند ہی دنوں میں تم قادر کی جگہ موجود ہوگے۔ ہاں، البتہ اس بار صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ قادر کو تو فقط ایک گولی لگی تھی، پیشانی کے عین درمیان میں، اور چند لمحوں میں ہی وہ جان کی بازی ہار گیا تھا۔ لیکن تمہارے معاملے میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اتنی آسان موت تو تمہیں ہرگز نہیں ملے گی۔ تمہیں تو میں ایسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا کہ تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ شعیب کرمانی کے نام سے ہی خوف کھائیں گے۔ بہادری کے ریکارڈز قائم کر کے تم ان سب کے لیے ایک مثال بن چکے تھے نا، اب تمہاری یہ موت بھی ان سب کے لیے ایک مثال پیدا کرے گی۔ شعیب کرمانی کی آنکھوں میں سختی چھائی تھی۔ ساحر کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے شعیب کرمانی۔ آج تم مجھے مارو گے تو کل مجھ جیسے 10 اور جانباز سپاہی آئیں گے تم جیسے ملک دشمنوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے، کیونکہ جن کے دلوں میں وطن کی محبت بسی ہو انہیں موت کا خوف پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہم تو اس فیلڈ میں آنے سے پہلے ہی جان ہتھیلی پر رکھ چکے ہوتے ہیں۔ جو سر پر کفن باندھ کر نکلے ہوں انہیں موت کا کیا ڈر۔ جام شہادت نوش کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، پھر تم کسے ڈرانے چلے ہو؟ ساحر کے لہجے میں جذبہ حب الوطنی کی جھلک تھی۔ اس کی بات پر شعیب کرمانی کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا، لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھل چکا تھا۔ جذبات اچھی چیز ہوتے ہیں میجر صاحب، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک چیز کامن ہے۔ میرے دھندے اور تمہاری فیلڈ میں جذبات نام کی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ تمہارے دل میں اپنے وطن سے محبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے نظر چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت میری قید میں ہو۔ میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں اپنے ریوالور کی ساری گولیاں تمہاری کھوپڑی میں اتار سکتا ہوں۔ تمہاری زندگی کے یہ جو پل ہیں نا، یہ صرف میری مرہون منت ہے۔ شعیب کرمانی نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پر لگے زخم کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا۔ ساحر کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیے تھے، لیکن اس نے آہوں کو دباتے ہوئے اذیت کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ خدائی کے دعوے مت کرو شعیب کرمانی، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اب تک مجھے شوٹ نہیں کیا
تو اس کی وجہ تم نہیں ہو، یہ میرے خدا کی مرضی ہے۔ یہ سچ ہے کہ اس وقت میں تمہاری قید میں ہوں، لیکن بازی پلٹنے کو فقط ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مجھے میرے رب پر یقین ہے کہ وہ سچ کا اور اچھائی کا ہی ساتھ دے گا، اور جب میرے رب کی رضا ہوگی تب اس طرح سے پاسا پلٹے گا کہ تم شدت در رہ جاؤ گے۔ ساحر کے لہجے میں پختہ یقین تھا۔ شیو کرمانی چند پل اس کے پر یقین چہرے کو دیکھا گیا۔ واٹ اے کانفیڈنس! شیو کرمانی کے لہجے میں اس بار ستائش تھی۔ وہ اب اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ ویسے مجھے داد دینی پڑے گی میجر صاحب۔ مجھے لگا تھا میں نقلی شیو کرمانی کو فلیٹ میں ٹھہرا کر تمہیں اور تمہاری ٹیم کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکا ہوں، لیکن میں غلط تھا۔ تم واقعی بہت ذہین ہو، نہ صرف مجھ تک پہنچ گئے بلکہ میرے اور راؤ کے مشترکہ پلان کے بارے میں بھی معلوم کر لیا۔ یہ جاننے کے بعد تو تمہاری اعلیٰ ذہانت کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا کہ تم ہمارے کوڈ ورڈز میں سے لفظ اتبا کو ڈی کوڈ کر چکے ہو، شعیب کرمانی نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے ساحر کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ساحر نے بے ساختہ آنکھیں میچی۔ فلیٹ سے نکلنے سے قبل وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا لفظ اتبا کو ڈی کوڈ کر رہا تھا، اور اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد لفظ لارا کے متعلق سوچ رہا تھا۔ لیکن عظیم کی کال آنے پر وہ سب کچھ چھوڑ کر اچھلت میں وہاں سے نکل آیا۔ یہ بات تو وہ اب تک سمجھ ہی چکا تھا کہ ان کی ٹیم میں سے کوئی غدار ہے، اور یقیناً اسٹڈی ٹیبل پر پڑے ان نوٹس سے دیکھ کر ہی اس غدار نے شعیب کرمانی کو انفارم کیا ہوگا کہ ساحر لفظ اتبا کو ڈی کوڈ کر چکا ہے۔ ساحر نے سختی سے لب بھیجے۔ کیا ہوا؟ دکھ ہو رہا ہے ادھورا کام چھوڑ کر آنے پر؟ اگر تمہیں رات کے وقت وہاں میکلور روڈ پر نہ بلایا جاتا تو اب تک یقیناً تم لفظ لارا کو بھی ڈی کوڈ کر چکے ہوتے، اور ان جگہوں کے بارے میں جان چکے ہوتے جہاں 23 مارچ کو بلاسٹ ہوں گے۔ لیکن اب تمہیں ذہن پر زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میجر صاحب، کیونکہ اگر اب تم یہ سب جان بھی جاؤ تب بھی کچھ کر نہیں سکو گے۔ اپنی زندگی کی فکر کرو، زیادہ وقت نہیں بچا تمہارے پاس۔ شعیب کرمانی بات مکمل کر کے اب سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ تمہارے ارد گرد موجود تمہارے قریبی لوگوں میں سے ہی ایک شخص ہماری مدد کرتا رہا اور تمہیں علم تک نہ ہو سکا اس بات کا۔ سچ کہوں تو اگر اس نامعلوم شخص کی مدد نہ ملتی تو شاید آج میں یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ میں کامیابی کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ All credit goes to that mysterious man۔ شعیب کرمانی سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑتا بولا۔ نامعلوم؟ مطلب تمہیں بھی علم نہیں کہ تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ ساحر پہلی بار اس کی بات پر چونکا تھا۔ اگر علم ہوتا تو اسے 21 توپوں کی سلامی ضرور پیش کرتا میں، لیکن اس شخص کا معاملہ ایسا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بہت کوشش کی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کہ اتنے کام کا بندہ آخر ہے کون، لیکن ناکام رہا۔ نہ وہ کبھی سامنے آیا، نہ میں نے اسے کبھی دیکھا۔ رابطہ رہا تو بس فون کی حد تک۔ وہ کون ہے، کیا چاہتا ہے اور میری مدد کیوں کر رہا ہے، کچھ علم نہیں۔ ہاں، لیکن زندگی میں ایک بار اس سے مل کر اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں میں۔ شعیب کرمانی مسرور سا کہے جا رہا تھا، پھر ایک دم چونکا۔ خیر تمہیں کیوں بتا رہا ہوں میں یہ سب؟ یہاں جس کام کے لیے میں آیا ہوں مجھے وہ کام سر انجام دینا ہے۔ اپنے رب کو یاد کر لو میجر صاحب، کیونکہ تمہارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ شعیب کرمانی نے بات مکمل کرتے ہوئے ریوالور نکالا۔ اتنے ذہین اور فتین شخص کو مارتے ہوئے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے میجر صاحب۔ جانتے ہو تمہیں مارنا میری پلاننگ سے بالکل شامل نہیں تھا، لیکن کیا کروں، تم جان بوجھ کر میرے راستے میں آ رہے ہو، میرے مشن کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ اب رکاوٹوں کو ہٹانا تو پڑتا ہی ہے نا۔ ریوالور کی نال پر انگلی پھیرتے ہوئے شعیب کرمانی مصنوعی افسردگی سے کہہ رہا تھا۔ ساحر بظاہر اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں ایک ساتھ بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی لائے عمل سوچ رہا تھا۔ چلو اس افسوس کو ختم کرتے ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے 2 آپشنز ہیں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، شاید تمہاری جان بچ جائے۔ شعیب کرمانی نے ساحر کی جانب دیکھا، پھر اس کے قریب آنے لگا۔ پہلی آپشن،
میرے ہاتھوں تمہاری موت۔ اس نے ساحر کے سامنے قدرے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ساحر نے بے نیازی سے چہرے کا رخ موڑا، گویا یہ آپشن قابل قبول نہ ہو۔ دوسری آپشن، ISI چھوڑ کر ہماری ٹیم جوائن کر لو۔ یقین کرو بہت جلد تم راہ کا بھروسہ جیت لو گے۔ تم جیسے نڈر لوگوں کی بہت ضرورت ہے ہمیں، بہت قدر کرتے ہیں ہم تم جیسے ذہین لوگوں کی۔ تم بھی فائدے میں رہو گے، تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم کروڑوں میں کھیلو گے۔ شیو کرمانی صاحب کا حالت میں کھڑے کھڑے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ساحر اس کی بات پر چونکا، ایک پل کو شیو کرمانی کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل ساحر کے لبوں پر اس سہزائیہ مسکراہٹ جھلکی۔ تمہاری دونوں آپشنز کو میں ٹھکراتا ہوں شیو کرمانی، کیونکہ اپنے لیے مواقع میں خود پیدا کرتا ہوں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میرے پاس فقط یہی 2 آپشنز ہیں، ایک تیسرا آپشن بھی ہے میرے پاس۔ جاننا چاہو گے وہ کیا ہے؟ ساحر کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ شیو کرمانی نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ تمہاری موت، یہ ہے تیسرا آپشن، اور اس آپشن کو چنا ہے میں نے۔ یاد رکھنا، میں تمہیں ختم بھی کروں گا اور تمہارے اس مشن کو ناکام بھی کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ ساحر کے لہجے میں چرانوں سی سختی تھی۔ اس کے حوصلے بلند تھے کہ موت کو اتنے قریب دیکھ کر بھی وہ پریشان نہیں ہوا تھا، اور یہی بات شیو کرمانی کو غصہ دلا گئی تھی۔ تمہیں تو میں تیش کے عالم میں شیو کرمانی نے ریوالور کی نال ساحر کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ وہ اپنی سوچ پر عمل پیرا ہونے کو ہی تھا جب پیچھے سے شیو کرمانی کے ایک ساتھی نے اسے پکارا۔ سر، آپ کی کال ہے۔ وہ شخص شیو کرمانی کی جانب اس کا سیل فون بڑھائے کھڑا تھا۔ شیو کرمانی نے فون پکڑ کر کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے بات سن کر اوکے کہا اور کال کاٹ دی۔ خوش قسمت ہو تم کہ مر نہیں گئے میرے ہاتھوں، اگر یہ کال نہ آتی تو اب تک تم اوپر جا چکے ہوتے۔ خیر، اب کچھ وقت مزید لے لو اور کرو اپنی موت کا انتظار۔ یہ کام ختم کر لوں پھر تم سے ملتا ہوں آ کر۔ شعیب بات مکمل کرنے کے بعد اپنے آدمی کی طرف مڑا تھا۔ اچھی طرح سے خاطر تواضع کرنا اس کی، یہ ہمارا خاص مہمان ہے، کہیں کوئی شکایت نہ رہ جائے اسے۔ شیو کرمانی طنزی انداز میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا وہاں سے جا چکا تھا۔ خوش قسمتی تمہاری ہے شیو کرمانی کہ تم بچ گئے، لیکن اگلی ملاقات ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ بند دروازے کو گھورتے ہوئے ساحر بڑبڑایا تھا۔ دانین، ادھر دیکھو میری طرف۔ کومل فون کا کیمرہ آن کیے اس کی تصاویر لے رہی تھی۔ بس کر دو یار، یہیں پر تھکا دو گی کیا؟ ابھی میں نے باہر جا کر اتنی دیر رسم کے لیے بھی بیٹھنا ہے، وہاں بھی تو فوٹو شوٹ ہونا ہے، پھر فون میں تصاویر لینے کا مطلب؟ مہندی کی دلہن بنی دانین نے اس کی مسلسل تصاویر لینے پر اسے خوب سنائی۔ تمہارے جو شوہر محترم ہے نا، ان کی ہی فرمائش ہے کہ دانین کی ڈھیر ساری تصاویر لے کر سینڈ کرو۔ بقول ان کے دلہن تم ان کی ہو تو تمہیں سب سے پہلے دیکھنے کا حق بھی ان کا ہی ہے۔ کومل نے سیل فون میں تصاویر لینے کا مقصد بتایا۔ تم عدن کو تصاویر بھیج رہی ہو؟ دانین نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور نہیں تو کیا، صبح سے انہوں نے میری جان کھائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی تم ریڈی ہو جاؤ فوراً تمہاری تصاویر انہیں سینڈ کروں۔ دیکھو کتنے بے قرار ہو رہے ہیں عدن بھائی پکچرز کے لیے، کب سے آن لائن بیٹھے ہیں۔ کومل بولتے بولتے اب واٹس ایپ پر عدن کو تصاویر بھیج رہی تھی۔ مایوں کے بعد سے ہی دانین سے سیل فون بھی لے لیا گیا تھا۔ اس کے اور عدن کے ملنے اور بات چیت کرنے پر مکمل پابندی عائد تھی۔ تبھی عدن کو مدد کے لیے کومل کا سہارا لینا پڑا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو آج فارغ بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں، ادھر سب گیسٹ تیاری کر رہے ہیں مہندی لے کر آنے کی، اور عدن بھائی حسرت سے سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ردابا نے شاہ منشن کی صورتحال بتائی۔ وہ تیار ہو کر پہلے ہی بڑی پھپھو کے گھر آ چکی تھی، جہاں سب لڑکیاں دانین کے کمرے میں جمع تھیں، کیونکہ ان کے درمیان میں یہی طے ہوا تھا کہ فیملی کی سب لڑکیاں شادی میں دلہن کی طرف سے شرکت کریں گی اور سب لڑکے دلہا کی طرف سے۔ ویسے یہ سراسر ناانصافی ہے بھائی، دلہا کے ساتھ ہماری فیملی میں عجیب ہی رواج ہے لڑکا اور لڑکی کی مہندی الگ الگ کرنے کا۔ آج دانین کی مہندی ہے، کل عدن کی۔
نہ دلہن دल्हा की मेहंदी देख सके ना दुल्हा दुल्हन की। समन ने एतराज़ पेश किया। वो तो ठीक है समन आपी, लेकिन एक लिहाज से मेहंदी का ये तरीका सही भी है। लड़की की मेहंदी की रस्म एक दिन पहले अदा कर दी जाती है ताकि अगले दिन वो सुकून से मेहंदी भी लगवा सके और नींद भी पूरी कर सके, और दुल्हा साहब को बारात के दिन फ्रेश सी दुल्हन मिल सके, क्योंकि आगे इंतहाई थका देने वाले दिन उसके मुंतज़िर होते हैं। वैसे भी इस तरह गेस्ट को एंजॉयमेंट के लिए एक दिन ज़ायद मिल जाता है। समिया कहते हुए दानिंग का दुपट्टा ठीक कर रही थी। वो खुद ब्यूटिशियन थी, तभी दानिंग को मेहंदी के लिए उसने तैयार किया था। वैसे दानिंग, अगर इस सीज़न में ही शादी करनी थी तो घर वाले एक माह कबल 14 फरवरी को ही बारात का दिन रख लेते। वैलेंटाइन डे और एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट कर लेते तुम और अदन भाई। एक माह लेट कर दी शादी। अब 16 मार्च को तुम्हारी मेहंदी, 17 मार्च को अदन भाई की मेहंदी और 18 मार्च को बारात। ये तो कोई बात ना हुई। एक माह 4 दिन पहले शादी हो जाती तो क्या था। कोमल ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। तुम फिक्र मत करो चंदा, जब तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होगी ना, तब मैं सबसे कह दूंगी कि कोमल की बारात 14 फरवरी को ही रखी जाए। तुम और जैद एक साथ सेलिब्रेट कर लेना वैलेंटाइन डे और अपनी एनिवर्सरी। दानी ने शरारत से कोमल की जानिब देखा। कोमल उसकी बात पर झेप सी गई। अच्छा चलो समिया, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ जाकर। देखो सब तैयार हो चुके हैं, लड़के वाले भी आने ही वाले होंगे। साथ वाले कमरे में तुम्हारी सब चीज़ें रखी हैं। जेब मिटाने की खातिर कोमल ने समिया को मुखातिब किया। दानिंग का मेकअप करने के चक्कर में वो खुद अभी तक सादा से हुलिये में ही थी। ओके, हमारी दुल्हन साहिबा तो रेडी हो चुकी हैं, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, लेकिन खबरदार जो मेरे आने से पहले कोई दानिंग को नीचे लॉन में लेकर गया तो जिस दुपट्टे के साए में दानिंग को ले जाया जाएगा वो हम चारों ही पकड़ेंगी। समिया ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। अरे बेफिक्र होकर जाओ तुम, अभी कोई नहीं लेकर जा रहा दानिंग को नीचे। पहले लड़के वाले आएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, फिर ही मेहंदी की रस्म के लिए दानिंग को लेकर जाएंगे ना। कोमल ने समिया की तसल्ली करवाई। समिया सर हिलाती जल्दी से बाहर निकली। उसके हुक्म में ही समन भी कमरे से निकलकर लॉन में चली गई। कुछ ही देर बाद बाहर से शोरगुल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। लगता है लड़के वाले मेहंदी लेकर आ गए हैं। कोमल जो दानिंग की तस्वीर पर अदन के कमेंट्स पढ़कर मुस्कुरा रही थी, फौरन चौंकी। हाँ, आई थिंक हमें चलना चाहिए, उनका इस्तकबाल भी तो करना है। रुदाबा भी नीचे लॉन में जाने को मचली। चलो चलो जल्दी, मैंने प्लेटों में गुलाब की पत्तियां पहले से रखी हैं। दानी, समिया आती है तो उसे अपने पास ही ठहरा लेना, हम लोग नीचे जा रहे हैं, जब तुम्हें रस्म के लिए ले जाना होगा तब आ जाएंगे। दानी से कहकर कोमल और रुदाबा तेज़ कदमों से कमरे से निकली। सीढ़ियाँ उतरते हुए उनका सामना सियाह बाए में मलबूस किसी खातून से हुआ। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? रुदाबा ने उस नकाबपोश खातून से सवाल किया, क्योंकि इस वक्त सारे मेहमान बाहर लॉन में ही थे, घर तो खाली था। जी मैं दानिंग की दोस्त हूँ, उसने शादी में इनवाइट किया था। नीचे दानिंग की फुप्पो ने दानिंग के कमरे का बताया तो मिलने चली आई, उस नकाबपोश खातून ने जवाब दिया। लेकिन आपने नकाब क्यों पहन रखा है? कोमल ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जी मैं पर्दा करती हूँ ना, इसलिए, बड़े भौंडे अंदाज में जवाब दिया गया था। लेकिन यहाँ घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है, हम लड़कियाँ ही तो हैं, आप नकाब उतार कर कंफर्टेबल हो सकती हैं यहाँ। कोमल ने नरम लहजा इख्तियार किया। तुम लड़कियों से ही तो पर्दा करना है। धीमी सी बड़बड़ाहट सुनाई दी थी। व्हाट? रुदाबा उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी, तभी हैरान हुई। जी कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ दानी से मिलने, फिर मुझे वापस भी जाना है, वो बुर्का पोश खातून तेज़ी से कहती आगे बढ़ गई। अजीब लड़की है, रुदाबा बड़बड़ाई। लड़की अजीब है, लेकिन इसकी हाइट कमाल की है। कोमल ने मुड़कर उसकी पुश्त देखते हुए सताई से कहा। अलबत्ता उसके पैरों में पहनी जेंट्स चप्पल पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। ये अदन भाई मुझसे और पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। दानिंग के कमरे के सामने से गुजरते हुए अरसल ने नकाब हटाया। अब वो दानिंग के कमरे से मलहक दूसरे कमरे की जानिब बढ़ रहा था। एक तो हमारी फैमिली की ये लड़कियां बहुत तेज़ हैं। दानिंग को इस कमरे में ठहराया जहाँ कोई खिड़की भी नहीं, ताकि मुलाकात का कोई चांस ही पैदा ना हो। ऊपर से हम लड़कों का फूफू के घर में दाखिला भी बंद करवा दिया, ताकि कोई अदन भाई की मदद भी ना कर सके। लेकिन तुम लोग हम लड़कों को जानते नहीं हो,
تم سے زیادہ زرخیز دماغ ہے ہمارے پاس۔ ارسل زیر لب بڑبڑایا۔ تبھی اسے فون کی وائبریشن محسوس ہوئی۔ دروازے کی نوب گھمانے سے پہلے ارسل نے میسج چیک کیا۔ عدن کا میسج تھا۔ جی میں آ چکا ہوں اوپر، داننگ کی کمرے کے برابر والے کمرے کی کھڑکی تک آئیں، میں بس اندر جا کر کھڑکی کھول رہا ہوں۔ جوابی پیغام عدن کے نمبر پہ بھیجتے ہوئے ارسل نے فون جیب میں ٹھوسا، پھر نوب گھماتا کمرے میں داخل ہوا۔ تھینک گاڈ یار، تم میں سے کوئی تو آئی۔ کب سے کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ ڈوریاں باندھنی ہی نہیں جا رہی، پلیز ہیلپ می۔ سمیہ جو دروازے کی طرف پش کیے کھڑی تھی وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بول اٹھی۔ اس نے مہندی کے فنکشن کے لیے بنائے جانے والے ڈریس کا پچھلا گلا ڈیپ رکھوا کر اوپر ڈوریاں لگوائی تھیں۔ اب کتنی دیر سے کوشش کر رہی تھی ڈوریاں باندھنے کی، لیکن گلا سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اندر آنے والے سے مدد مانگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آنے والا کوئی لڑکا ہو سکتا ہے، کیونکہ لڑکوں کا پچھلے ایک ہفتے سے بڑی پھپھو کے گھر آنا سختی سے منع تھا۔ ارسل اس کی بات پر ایک پل کو سٹپٹایا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ کر اوپر آیا تھا کہ تمام لڑکیاں نیچے جا چکی ہیں۔ اب سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا، یہ تو اس نے سوچا تک نہ تھا۔ کم آن یار جلدی کرو، ابھی مجھے میک اپ بھی کرنا ہے، پہلے ہی اچھی خاصی لیٹ ہو چکی ہوں میں۔ سمیہ جھنجھلائی۔ ارسل جو کافی حد تک سنبھل چکا تھا، اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بغیر آہٹ پیدا کیے سمیہ کے قریب گیا، جو بال دائیں کندھے پر آگے کی طرف ڈالے منتظر سے کھڑی تھی۔ ارسل اس کی شرٹ کی ڈوریاں باندھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شریر سی مسکان تھی، یہ سوچ کر کہ جب سمیہ مڑ کر اسے دیکھے گی تو کیسا رد عمل ظاہر کرے گی۔ تھینکس۔ ڈوریاں بن جانے پر سمیہ نے سکون کا سانس لیا، پھر شکریہ ادا کرتے مڑ کر دیکھا تو ارسل کو سامنے کھڑے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ یو ویلکم۔ آنکھوں میں شرارت لیے ارسل اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تم؟ ہوش میں آتے ہوئے سمیہ نے فوراً بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلایا اور خفت سے سرخ پڑتے ہوئے ارسل کو گھورا۔ جی میں۔ ارسل نے ہاتھ باندھتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ سمیہ کے تاثرات اسے بہت مزہ دے رہے تھے۔ بدتمیز انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تم؟ ڈوریاں تم نے باندھی؟ سمیہ اسے خشم کی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ نہیں، میں نے ایک عدد جن زادی اپنے قابو میں کر رکھی ہے، اسی کو حکم دیا تھا کہ میری ہونے والی نصف 72 کے ہاتھ تھک چکے ہیں، اس لیے ڈوریاں باندھو۔ ارسل مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ سمیہ نے حیرت سے اس کے ابائے کی جانب دیکھا۔ تم زیادہ خوش مت ہو، میں مجنوں نہیں بنا ابھی تک جو تمہارے لیے ایسی حرکتیں کروں۔ انفیکٹ ایک مجنوں کو اس کی ہیر سے ملوانے کی خاطر یہ حلیہ اختیار کرنا پڑا مجھے، آخر ظالم سماج کو شکست بھی تو دینی تھی۔ ارسل نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ وہ اب عبایا اتار رہا تھا۔ مجنوں کی لیلا ہوتی ہے اور ہیر کا رانجھا، اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ سمیہ کچھ دیر قبل ہونے والی شرمندگی کے حصار سے نکل آئی تھی۔ واٹ ایور، لیکن یہاں آ کر جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس نے میرا دن خوشگوار بنا دیا۔ تھینکس ٹو عدن بھائی۔ ارسل چمکتی نگاہوں سے سمیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ ارسل شاید کوئی اور شوق سے جملہ کہتا، لیکن کھڑکی پر ہونے والی دستک نے اس کی ساری توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اپنی لو اسٹوری بعد میں کنٹینیو کر لینا، پہلے کھڑکی کھول دو، ورنہ یہاں سے اگر میں گرا تو ٹانگ تو ضرور ہی ٹوٹے گی۔ عدن نے دانت پیستے ہوئے ارسل کو مخاطب کیا۔ اوپس سوری۔ ارسل سمیہ کو دیکھ کر یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہاں آیا کس کام سے تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی۔ عدن نے اندر آ کر گہرا سانس لیا۔ یہ کھڑکی گھر کی پچھلی جانب کھلتی تھی، تبھی کسی مہمان کی نظر نہیں پڑی تھی اس پر۔ ویسے آپ خواہ مخل ہوئے ہماری لو اسٹوری میں عدن بھائی، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کی ٹانگ ٹوٹ بھی جاتی پھر بھی ہم آپ کی بارات لے کر ضرور آتے۔ ریکارڈ بن جاتا کہ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد بھی دلہا نے بارات کینسل نہیں کی اور طے کردہ دن کو ہی دلہن کو بھی آ کر اپنے گھر لے آیا۔ کتنی مزے کی بریکنگ نیوز ہوتی۔ ارسل نے مزے سے کہا۔ تمہارے منہ میں خاک کمینے انسان، اللہ کرے تمہاری بارات کے دن تمہاری ٹانگ ٹوٹے، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ عدن نے جواباً بددعا دی تھی۔ توبہ استغفار عدن بھائی، ایک تو اپنی جان جوخم میں ڈال کر آپ کی مدد کی، اوپر سے کیسی دل دہلا دینے والی بددعائیں دے رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوا بھی تو میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہی اپنی شادی میں ڈانس کر دوں گا۔ شادی کون سا روز روز ہونی ہے؟ ارسل آنکھ دباتا کہہ گیا۔ فضول باتیں جتنی چاہے کروا لو تم سے، عدن نے سر جھٹکا۔
آپ فی الحال مجھے سننے کی بجائے اپنی ہیر سے ملائیں. اگر وہ چڑیلیں آ گئی نا تو میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا. تب تک میں بھی اپنی ہیر سے چند پیار بھری باتیں کر لوں. آخری جملہ کہتے ہوئے ارسل نے سمیہ پر شرارتی نظر ڈالی. تم زیادہ شوخی مت ہو، میرے ساتھ چل رہے ہو تم بھی. کمرے کے باہر چوکیدار کا فریضہ کون سا انجام دے گا؟ ادن اس کی گردن دبوچے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا. دیٹس ناٹ فیئر ادن بھائی. ارسل نے مزاحمت کرنی چاہی تھی لیکن ادن اسے کھینچتا ہوا ساتھ لے جا چکا تھا. دانین آئینے کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کوئی اندر داخل ہوا. شکر ہے تم آ گئی، میرا تو دل گھبرانے لگا تھا یہاں اکیلے. دانین یہی سمجھی تھی کہ شاید سمیہ آئی ہے، تبھی پلٹے بغیر بولی. لیکن کسی کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کھنکارنے کی آواز پر وہ چوکی. فوراً مڑ کر دیکھا. آپ؟ سامنے ادن کو موجود پا کر دانین کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں. یہ سچ تھا کہ وہ خود بھی ادن کو مس کر رہی تھی، لیکن اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ ادن یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا. ادن، آپ اندر کیسے آئے؟ دانین نے اسے مسلسل اپنی جانب تکتے پایا تو پوچھا. کوئی بھی حد بندی مجھے تم سے دور نہیں رکھ سکتی جانا، کیونکہ یہ دل کسی رسم و رواج کو خاطر میں نہیں لاتا. ادن اس کی سمت قدم بڑھا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں والہانہ پن دیکھ کر دانین سے مرسی گئی تھی. تبھی پلکوں کی چلمن گرا گئی. میں نہیں جانتا میں تم سے عشق کے کس درجے پر ہوں دانین، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت بڑھتی جا رہی ہے. مجھے لگتا تھا تم سادگی میں حسین لگتی ہو، لیکن آج تمہیں دیکھ کر دم بخود ہو گوں کہ میری چاہت کے رنگوں نے تمہارے حسن میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. اسے ایک ہفتے میں بہت مضبوط کیا میں نے. خود کو صبر کی تلقین کی، لیکن آج سارا صبر دھرے کا دھرا رہ گیا. تمہیں دیکھنے کو دل مچل گیا تھا. بے قراری اتنی بڑھی کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے تم سے ملنے چلا آیا. ادن اس کے سبھی چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لیے کہتا جا رہا تھا. ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑی دانین اس وقت اس کے حصار میں تھی. ان 4 سالوں میں تمہاری اتنی عادت ہو گئی ہے دانین کہ تم نظر نہ ہو تو جان نکلنے لگتی ہے. یہ 7 دن میں نے کیسے گزارے فقط میں جانتا ہوں یا میرا خدا. صرف ایک دن باقی ہے، کل کا دن. اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی. مجھے اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آ رہا. تمہیں اپنی ہمسفر بنانے کا خواب دیکھا تھا میں نے، اور اب میرا یہ خواب پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں اتنی بڑی نوازش کے لیے. ادن کا فسوتاری کرتا لہجہ دانین کو پزل کر رہا تھا. اس کی کرت میں کھڑی وہ اپنی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی جبکہ ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا تھا. جانتی ہو میرا ایک اور خواب بھی تھا. 4 سال پہلے جب مجھے یہ ادراک ہوا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تب میرے دل نے ایک اور خواہش کی تھی. میں چاہتا تھا تمہاری نگاہوں میں صرف میری ہی چاہت کے رنگ ہو. تمہاری ان گہری سیاہ کاسی آنکھوں میں صرف میرا عکس ہو. کسی اور کا سایہ بھی تم پر پڑے مجھے یہ گوارا نہیں تھا. اور دیکھو آج میرا یہ خواب بھی مکمل ہوا. تمہاری آنکھوں میں، تمہارے دل میں، تمہاری روح میں صرف میں ہی میں ہوں. تم میرے لیے بنی ہو، صرف میرے لیے. بس ایک گزارش ہے کہ میرے لیے اپنے جذبات یوں ہی خالص رکھنا. میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے میری دیوانگی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی. ادن کے لہجے میں کتنی محبت تھی کہ وہ دنگ سی اسے دیکھے گئی. خود پر فخر محسوس ہوا تھا اسے. میرے جذبات و احساسات صرف آپ کے لیے ہیں ادن. میری زندگی میں صرف آپ ہیں اور ہمیشہ آپ ہی رہیں گے. مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا اس جہاں میں جس کا ہم سفر اتنی چاہت سے نواز رہا ہے اسے. آپ مل رہے ہیں تو زندگی سے ساری تلخی، ساری تشنگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی ہے. میں بھی آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی. دانین نے اس کی محبت کو مان بخشا تھا. ادن نے ذرا سا آگے ہو کر اس کی پیشانی کو چھوا. ادن بھائی جلدی نکلے، دونوں چڑیلیں آنی ہیں. ارسل نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ادن کو مخاطب کیا. میں اور میرا کمرہ تمہارے منتظر رہیں گے. ادن نے آہستگی سے دانین کے کان میں سرگوشی کی، پھر انگلی سے اس کے کان میں لٹکتے آویزے کو چھوا اور واپسی کے لیے مڑ گیا. وہ اور ارسل تیزی سے سمیہ کے کمرے کی جانب آئے تھے. ادن بھائی جلدی کریں، اگر ان چڑیلوں نے ہمیں دیکھ لیا نا
तो आप तो दूल्हा होने की वजह से शायद बच जाएं, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। अरसल ने खिड़की से बाहर की जानिब जाते अदन को मुखातिब किया। कमीने, थोड़ा सब्र तो कर, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा कि धक्का देकर मुझे गिरा ही दो। अदन झंझलाया। आपको गिरा है तो गिर जाएं, लेकिन आपकी याददाश्त नहीं जानी चाहिए। याद रखिएगा, जैसे मैंने आज आपकी मदद की ना, ऐसे ही मेरी शादी पर आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरसल अपनी ही हाँके जा रहा था। अदन खिड़की से हटा तो अरसल खिड़की के राह से वहाँ से निकलने को लपका, लेकिन कदमों की आहट इंतहाई करीब आ चुकी थी। समिया के अपने हाथ पांव फूल रहे थे कि अगर अरसल को कोई यहाँ देख लेता तो सब कज़न से मिलकर उसका रिकॉर्ड लगा देना था। पाकर कूद जाओ ना, समिया झंझराई। क्यों, शादी से पहले ही बेवा होना चाहती हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या कहेंगे कि हमें दुनिया में आने भी नहीं दिया और हमारे बाप को मार दिया। अरसल अब भी शरारत करने से बाज नहीं आया था। इसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला। समिया ने बौखला कर अरसल को बाथरूम की जानिब धकेला। क्या कर रही हो समिया, इतनी देर? चलो, अब दानी को रस्म के लिए लेकर जाना है। कोमल ने अंदर दाखिल होते हुए समिया को मुखातिब किया। हाँ नहीं, मैं आ ही रही थी। समिया से खुद को संभालना मुश्किल होने लगा। उसने एक चोर निगाह बात की तरफ बंद दरवाजे पर डाली। तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? अरसल से सामना तो नहीं हो गया कहीं? रुदाबा ने अबरू चुकाते हुए पूछा। समिया बेख्तियार खांसने लगी। अरे यार, मजाक कर रही थी मैं। अरसल के नाम पर ही तुम्हारी हालत कितनी बुरी हो जाती है। रुदाबा फ़ौरन आगे बढ़ी। मैं ठीक हूँ, चलो चलें। समिया फ़ौरन आगे बढ़ी। एक मिनट, यहाँ मुझे वॉशरूम जाना है, फिर चलते हैं दानी के कमरे में। कोमल वॉशरूम की जाने बढ़ी तो समिया बौखला कर रह गई। अरे कोमल, क्या कर रही हो? तुम दानी के रूम वाला वॉशरूम यूज़ कर लेना। अभी चलो, दानी अकेली परेशान हो रही होगी। समिया ने कोमल को अपने साथ घसीटा, फिर उन्हें लिए कमरे से निकल आई। कोमल और रुदाबा दानी के कमरे में दाखिल हो चुकी थीं जब समिया ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, जहाँ दरवाजे में अरसल खड़ा था। समिया को मुड़ते देखकर अरसल ने पहली विक्ट्री का निशान बनाया, फिर फ्लाइंग किस पास की तो समिया उसे आंखें दिखाती झपाक से कमरे में गायब हो गई। दरवाज़ा बंद होते ही अरसल सीढ़ियों की जानिब भागा ताकि लड़कियों से पहले लॉन में पहुंच सके। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? और जनाब अरसल का खातून बनकर घर में आना हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।